آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم، میرا نام عاصم وحید ہے اور آج ہم بات کریں گے سائبر سیکیورٹی پر۔ سائبر سیکیورٹی ہے کیا، یہ ہمیں کیسے متاثر کرتی ہے اور اس کا اور باقی چیزوں پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو شروع یہ کرتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی ہے کیا۔ کچھ عرصے پہلے ہماری جتنی چیزیں تھیں، ملکیت تھی، وہ ساری فزیکل چیزیں ہوتی تھیں۔ ہم انہیں گھر میں رکھتے تھے، تجوریوں میں رکھتے تھے، کسی بھی طریقے سے بچا کے رکھتے تھے ان لوگوں سے جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ آ کے ان کے اوپر قبضہ کریں، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، جیسے بھی۔ لیکن یہ تب کی بات ہے جب ساری کی ساری چیزیں فزیکلی پریزنٹ تھیں۔ اب آج کل گزشتہ 2-3 دہائیوں میں کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ ہماری بہت ساری ملکیت کہیں پہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی ای میل ہو، وہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہو، وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو، وہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ کہیں پہ موجود ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ کہیں پہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ایکچولی کہ وہ کہیں پہ ایک بڑی مشین لگی ہوئی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں پہ، لیکن ہماری انفارمیشن ایکچولی وہاں پہ سیو ہوئی ہے۔ اور ہمیں پھر اس کمپنی نے فار ایگزامپل لیٹس سے گوگل کی بات کرتے ہیں، گوگل نے ہمیں ایکسیس دی ہوئی ہے، ہمیں یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اس سرور کے صرف اتنے حصے کو ایکسیس کر سکیں جہاں پہ ہماری انفارمیشن ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ آپ کا بھی ایک گوگل اکاؤنٹ ہے، میرا بھی گوگل اکاؤنٹ ہے، آپ کے جانے والوں کا بھی گوگل اکاؤنٹ ہے، لیکن آپ جب اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاگ ان ہوتے ہیں تو صرف آپ اپنا ہی اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ دوسروں کی ای میل نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہاں پہ گوگل ای میلز میں، اگین بینک اکاؤنٹس میں، فیس بک اکاؤنٹ میں، یا کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کی انفارمیشن موجود ہے، اسے ہم خود بچا کے رکھیں۔ جب ہم اپنی اس قسم کی ملکیت کو جو انٹرنیٹ پہ کہیں پہ موجود ہے اس کو بچانے کی، اس کو سیکیور کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سائبر سیکیورٹی۔ اب سائبر سیکیورٹی کی ایکچولی بہت ساری جہتیں ہیں۔ دیکھیں، اسے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ میں نے ایک گوگل اکاؤنٹ بنا لیا اور میں نے اس کا ایک پاسورڈ رکھ لیا۔ اپنے یوزر اکاؤنٹ کے تھرو اور اپنے پاسورڈ کے تھرو صرف میں ہی اسے ایکسیس کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس میرا یوزر نیم، میں بھی یوزر نیم ایکچولی ہو، لیکن آپ کے پاس میرا پاسورڈ نہیں ہے۔ میں لاگ ان کر کے اپنی انفارمیشن دیکھ سکتا ہوں۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹ کو بچا کے رکھوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاسورڈ کو، اپنے یوزر نیم کے کمبینیشن کو بچا کے رکھوں کسی بھی اور بندے سے۔ یہ سائبر سیکیورٹی کی ایک جہت ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ اگر یہ ہو کہ میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ بچا کے رکھوں، لیکن اتفاق کچھ ایسا ہو کہ کوئی چور جو سائبر سیکیورٹی میں چوری کرتے ہیں، جنہیں ہم ہیکرز کہتے ہیں، وہ گوگل کے سرور کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک کریں اور وہ کسی طریقے سے ان کے سرور کے اوپر جو کچھ موجود ہے اس سب تک رسائی حاصل کر لیں، تو اس میں میرا اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں 10,000 اور لوگوں کے اکاؤنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی خبر بنتی ہے۔ ایکچولی پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مائکروسافٹ کے اوپر یا گوگل کے اوپر یا کسی ایک اور بڑی کمپنی کے اوپر سائبر اٹیک ہوا تھا اور 10,000 ملین لوگوں کی انفارمیشن لیک ہو گئی یا چوری ہو گئی۔ میں اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سائبر سیکیورٹی اس کمپنی کی ذمہ داری ہے جو ہمیں وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے، جیسے اس کیس میں لیٹس سے گوگل یا مائکروسافٹ یا کسی بھی کمپنی کی ہم بات کریں۔ تو ایک سائبر سیکیورٹی وہ ہوگی جو میں نے اپنی انفارمیشن بچا کے رکھنی ہے کسی بھی آن لائن جگہ کے اوپر۔ اس کی ایگزامپلس میں نے دی تھیں ای میل، کیونکہ ای میل میں آپ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہو سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں دوسروں تک نہ پہنچے۔ فیس بک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے جس میں کانفیڈینشیل انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اس لیے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بندہ آپ کے نام سے لاگ ان ہو اور کوئی ایسی انفارمیشن اس کے اوپر ڈال دے جو آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کر سکے، جو آپ کے تعلقات کو خراب کر سکے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ آن لائن ایکسیسیبل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انفارمیشن چوری ہو جائے اور کوئی بندہ آپ کے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائے تو وہ آپ کے پیسے ٹرانسفر آؤٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ بینک اکاؤنٹ نما چیزوں کے اوپر سیکورٹی اور زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے، صرف آپ کے پاس نہیں بلکہ جس کمپنی نے وہ سرور رکھا ہوا ہے، جو کمپنی آپ کو وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے، یعنی آپ کا بینک، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچا کے رکھے۔ تو سائبر سیکورٹی کو اگر ایک بڑے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایکچولی آپ کی جتنی ایسٹس ہیں جو آن لائن اویلیبل ہیں، کسی بھی طرح کی انفارمیشن یا کوئی بھی چیز جو کہیں پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اسے بچا کے رکھنا جو آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور کمپنی کی ذمہ داری بھی ہے، وہ سائبر سیکورٹی کہلاتی ہے۔ تو آپ کر کہہ سکتے ہیں اپنی انفارمیشن کو سائبر سیکیور کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے؟
سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ جب بھی کبھی کریٹ کریں تو ایک اچھا اسٹرانگ پاسورڈ کریٹ کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 10 12 14 16 جتنے زیادہ کریکٹر آپ یوز کر سکتے ہیں اتنے زیادہ کریکٹر یوز کریں، اور جتنے زیادہ طرح کے کریکٹر یوز کر سکتے ہیں اتنے زیادہ طرح کے کریکٹر یوز کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو صرف ڈیجٹس نہیں استعمال کرنا چاہیے، آپ کو صرف لوور کیس الفابیٹ نہیں یوز کرنا چاہیے، آپ کو لوور کیس اپر کیس الفابیٹس ڈیجٹس اسپیشل کریکٹرز جتنے زیادہ کمبینیشن آپ بنا سکیں اتنے زیادہ بنانے چاہیے، اور جتنا لمبا پاسورڈ آپ یاد رکھ سکتے ہیں یا آپ بنانا چاہتے ہیں اتنا لمبا بنانا چاہیے۔ کوئی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ اگر آپ کا ایک چھوٹا پاسورڈ ہے لیٹس سے 6 ڈیجٹ کا جس میں صرف نمبر ہے، تو ایک اچھا کمپیوٹر لٹرلی چند سیکنڈ کے اندر آپ کا پاسورڈ کریک کر سکتا ہے۔ اگر آپ اسی پاسورڈ کو ایک لمبا لیٹس سے 12 14 ڈیجٹ کا پاسورڈ بنا لیں جس میں ہر طرح کے ڈفرنٹ کریکٹر موجود ہو، تو وہی پاسورڈ بریک کرنے کے لیے ایک اچھے تیز کمپیوٹر کو میں بھی چند مہینے یا چند سال لگیں۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا لمبا بڑا پاسورڈ ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہے، اور جتنی زیادہ انفارمیشن آپ کی سیکیور ہونی چاہیے، جیسے فار ایگزامپل بینک اکاؤنٹ یا کوئی بھی ایسی انفارمیشن، اس کے لیے آپ کو پاسورڈ اتنا زیادہ سیکیور رکھنا چاہیے۔ ایک اور بڑی چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنا ایک ہی پاسورڈ بار بار یوز نہیں کرنا چاہیے۔ لیٹس سے کہ آپ کا کوئی ایک پاسورڈ ہے جو آپ نے اپنی ای میل کے لیے استعمال کیا ہوا تھا، اور یہ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کے لیے استعمال کیا ہوا تھا، آپ کے فیس بک کا بھی پاسورڈ تھا، اور وہ پاسورڈ کس طریقے سے لیک ہو گیا۔ اب انفارچونیٹلی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ سارے اکاؤنٹس جہاں پہ وہ پاسورڈ یوز ہو رہا تھا وہ سارے کے سارے اوپن ہو گئے ٹو اے ہیکر۔ تو دوسری چیز یہ کریں کہ اپنے پاسورڈز کبھی بھی ریپیٹ نہیں کریں۔ اب یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ آپ ایک دو لمبے پاسورڈ رکھ لیں، وہ ذرا تھوڑے سے آڈ بھی ہیں ان دا سینس کہ اس میں نمبر بھی ہیں، اسپیشل کریکٹرز بھی ہیں، اپر لوور کیسز بھی ہیں، اور آپ کو ملٹیپل بھی چاہیے، تو آپ ان کو یاد کیسے رکھیں؟ اس کا ایک تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ آج کی بہت ساری سروسز اویلیبل ہیں جو آپ کو ایک پاسورڈ والیٹ پرووائڈ کر دیتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک پاسورڈ کے تھرو آپ اپنے سارے پاسورڈ سیکیور رکھیں۔ آپ کو جب کوئی پاسورڈ چاہیے ہو تو آپ اس ایک والیٹ کے اندر لاگ ان کریں اپنے ایک اچھے بہت سیکیور پاسورڈ کے ساتھ، اور پھر اپنے پاسورڈز کو وہاں سے ایکسیس کر لیں۔ ایک اور سائبر سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری چیز آج کل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا لنک اپنی ای میل میں یا کہیں پہ بھی کلک نہیں کریں جہاں پہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک جگہ سے ہی آیا ہوا ہے۔ آج کل بہت ساری کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ وہ ایک لنک آپ کو ای میل میں بھیجیں گی، کمپنیز نہیں مجھے کہنا چاہیے، ہیکرز یہ کرتے ہیں۔ آپ اس لنک پہ اگر کلک کریں گے تو کوئی ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر آپ کے مشین پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور جو آپ کی مشین کو کنٹرول کر سکتا ہے یہ آپ کی مشین کے سارے کی اسٹروکس کو لاگ ان کرنا شروع کر سکتا ہے، اور وہ سب کچھ لاگ کرنے کے بعد وہ اسے کسی کو بھی بھیج سکتا ہے ان دا بیک گراؤنڈ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں فشنگ، PHICHING فشنگ، اور اس کے تھرو ایکچولی انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا سائبر تھریٹ ہے، بہت سے لوگ دے فال پرے ٹو اٹ۔ تو اسے بچ کر رکھیں، لنکس غیر ضروری طور پہ کلک نہیں کریں جب تک آپ کو پکا پتہ نہیں ہے کہ وہ لنک ایک ٹھیک ویلڈ جگہ سے آیا ہوا ہے۔ ایک فائنل چیز جس میں ہم سب لوگ بہت میرا خیال ویک ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک کمپنی اپنی USB اسٹک کے اوپر کوئی انفارمیشن ڈال کے دیتی ہے کہ یہ ہماری مارکیٹنگ انفارمیشن ہے، یہ ہم آپ کو فری USB اسٹک دے رہے ہیں، یا آپ کو کہیں سے پڑی مل جاتی ہے USB اسٹک، اور آپ کہتے ہیں ونڈرفل، آ کے اپنے کمپیوٹر کے اندر لگائیں، اور اگر اس USB اسٹک کے اندر کوئی ایسا وائرس یا کوئی ایسا میل ویئر سافٹ ویئر تھا تو وہ بھی آپ کے PC کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہی کچھ کر سکتا ہے جو میں نے کہا، آپ کی انفارمیشن چوری کر کے کسی کو بھیج سکتا ہے، یا آپ کے سسٹم کو لاک کر سکتا ہے، اور آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں تو پھر ہم اس سسٹم کو کھول دیں گے ایٹسیٹرا۔ تو USB اسٹکس ادھر ادھر پڑی اور جو ویلڈ سورسز سے نہ آئی ہوں ان کو یوز نہیں کریں۔ یہ کافی اٹریکٹیو ہے کہ آپ کو ایک فری 8 گیگا بٹ کی USB اسٹک مل جائے اور آپ کے میں اسے یوز کر لیتا ہوں، اٹس ناٹ ورتھ اٹ، نہیں کریں۔ اچھا دیکھیں، یہ تو ہو گیا کہ ہم انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں، اور آف کورس یہ ایک بالکل چھوٹا سا ایسپیکٹ تھا کہ کیا چیزیں ہم نسبتاً جلدی سے اور فوراً کر سکتے ہیں اپنے آن لائن اکاؤنٹس کو سیکیور کرنے کے لیے۔ لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل جیسے گوگل کو کیا کرنا چاہیے، مائیکروسافٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ آف کورس کافی کچھ کر رہے ہیں اور تبھی ہم سیکیور رہتے ہیں، لیکن اور بھی کمپنیز ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے اسٹینڈرڈز اویلیبل ہیں سائبر سیکورٹی کے اس وقت جو مختلف کمپنیز یوز کرتی ہیں اپنی سرورز کو سیکیور کرنے کے لیے۔ ہم جن بھی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پتہ کریں کہ وہ کیا سائبر سیکورٹی کے میتھڈز یوز کرتی ہیں، ان سے ان کو
पुश करें कि वो अच्छे मेथड्स यूज़ करें, ताकि अगर हम उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो हमें पता हो कि हम अपनी सर्विसेज को सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं और कोई हैकर आके वो हमारी इंफॉर्मेशन चोरी नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड्स कुछ आईटी के स्टैंडर्ड भी हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जैसे 27001 है या 277002 है। कोई एक अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड अभी तक इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है जो हम कह सकें कि ये स्टैंडर्ड हर जगह पे अप्लाई होता है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने अपने लिए स्टैंडर्ड्स बना लिए हुए हैं। जैसे मेरी बैकग्राउंड ऑटोमेशन की है। ऑटोमेशन में एक स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा अब कॉमन हो गया है जिसका नाम है IEC 62443, जो ऑटोमेशन सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड है। हेल्थ इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड है जो HIPAA कहलाता है, HIPAA, स्पेशली US में ज़्यादा यूज़ होता है, जो नेसेसरली साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में एक स्टैंडर्ड है कॉल्ड FINRA, FINRA, वो काफ़ी पॉपुलर है लेकिन मैंडेटोरी नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक नई कंपनी अगर शुरू हो तो कहे कि मैंने ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना ही है। अगर नहीं करते तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो स्टैंडर्ड यूज़ करें, लेकिन हमें फॉलो अप करना चाहिए किसी भी कंपनी के साथ कि क्या आप एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। देखिए, तो बात होगी, हम लेयर्स की बात करें। पहली लेयर पे हमने कहा कि हम खुद कैसे अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी लेयर पे हमने बात की कि हम कैसे उन कंपनीज को एटलीस्ट चेक कर सकते हैं या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अच्छे साइबर सिक्योरिटी मेथड्स यूज़ करें। तीसरी लेयर पर वो है जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के इदारों को भी साइबर सिक्योर होना चाहिए, और एक्चुअली ये शायद और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे यूँ देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल नादरा का डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव हुई है। अब मुझे यकीन है नादरा के पास बड़े अच्छे साइबर सिक्योर मेथड्स हैं। मैं एज एन एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ उन्हें कि अगर उनके पास ना होते तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसी भी हैकर के लिए अवेलेबल हो जाती। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा है कि जिस तरह से कंपनीज के पास अभी कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है या कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जो हर एक चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हो, इसी तरह से कोई ऐसा स्टैंडर्ड अभी अवेलेबल नहीं है जो गवर्नमेंट के इदारों के लिए यूज़ करना ज़रूरी हो। अच्छे स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के, लेकिन ये कहना कि कोई एक गिवन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है किसी एक गिवन डिपार्टमेंट के लिए, वो थोड़ा सा मुश्किल है। हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम सारे वो डिपार्टमेंट्स जिनके पास हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है उनसे जाके पूछें कि आप हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कैसे करें, और उस वक्त तक पूछते रहें जब तक कोई स्टैंडर्ड ना कहें कि हमने ये स्टैंडर्ड यूज़ किया है और इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा अच्छा एप्लीकेबल था फॉर द फॉलोइंग रीजंस और हमने अप्लाई कर लिया है। तब तक हम उन्हें पुश भी करते हैं, उन्हें कहते रहे कि आपने ये स्टैंडर्ड यूज़ करना है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन भी सेव रहे और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी भी सेव रहे। आप ऐसे ही देखें, अब ये एक और हायर लेवल आ गया। पहले हम इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहे थे, फिर हमने कंपनीज की बात की, फिर हमने मुल्क के अंदर की स्टैंडर्ड्स की बात की। लेकिन आप यूँ देखें कि अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहे, पुराने ज़माने में एक ही तरीका होता था, लिटरली लड़ाई होती थी, बमबारी होती थी वगैरह वगैरह। आजकल ये हो सकता है कि वो एक दूसरे पे साइबर हमले करें, यानी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के इलेक्ट्रिसिटी का जो सारा सिस्टम है उसके ऊपर अटैक कर दे ताकि पूरा सिस्टम डाउन हो जाए, या कोई भी बड़ी यूटिलिटी जैसे पानी हो गया, पानी के सिस्टम के ऊपर जहाँ पे भी ऑटोमेशन हो रही है, जहाँ पे भी वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसमें हमला करके उसको रोक दे, मुल्क में एक कैओस पैदा हो जाएगा जो ज़ाहिर एक दुश्मन मुल्क चाहता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी है कि हम मुल्क के अंदर जिन जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, जिस हद तक कंट्रोल है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस को बढ़ाएं और सब लोगों से रिक्वेस्ट करें अपने गवर्नमेंट में जितने लोग हैं कि वो हमारे सिस्टम्स को, हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखें। आज मैं अपनी डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट डिस्कशन में हम बात करेंगे कि मुल्कों के दरमियान में जब कभी कोई लड़ाई होती है तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कैसे इंपॉर्टेंट है और साइबर वॉरफेयर का क्या मतलब है। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा बात होगी।